أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله العظيم. حمد و صلات کے بعد میرے لائق سامعین، حاضرین محفل، میرے ساتھیوں اور میرے اساتذہ کرام اور بالخصوص طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی سیمینار بالخصوص فلسطین اور غزہ کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ ہرگز نہ کہو، اسے موت شدہ ہرگز نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اس کا تمہیں شعور نہیں. عزیزان گرامی، جہاد فرض اب ہو چکا ہے مسلمانوں پر. جہاد وہ ہے کہ جہاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے 500 سے زیادہ آیتیں نازل فرمائی، اس پر جہاد کا ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے مجاہد کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، مجاہد کے قتل کرنے کو، مجاہد کے شہید ہونے کو بیان فرمایا ہے. اور آج ہمارے ملک کے حکمران ایٹمی پاور رکھنے کے باوجود آج وہ غیروں کا غلام بنے ہوئے ہیں. وہ اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر، مہندی لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں ہم ان کا ساتھ دیں، بلکہ وہ غیروں کا غلام بنے ہوئے ہیں، عیش و عیاشہ میں زندگی گزار رہے ہیں. انہیں شرم نہیں آتی. کیا تمہیں شرم نہیں آتی حکمرانوں؟ اے حکمرانوں، کیا لگتا ہے تمہیں کہ تم سے صرف نماز روزے کے بارے میں سوال ہوگا؟ ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی سوال کرے گا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا تھا اور تم پیٹ بھر کر کے سکون سے سو جایا کرتے تھے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ فلسطین جہاں کفن مردے کو کفن پہنانے کے پیسے نہیں، جہاں میت کو کفن نہیں، اس کے بارے میں تم سے سوال نہ ہوگا؟ یہ بات اپنے ذہن سے دور کر دے. اب جب وہ تم سے سوال کریں گے، جب وہ بلا کے پوچھیں گے تم سے اپنے سامنے، جب بلا کر پوچھیں گے تمہیں اپنے سامنے، تو کیا جواب جرم دو گے خدا کے سامنے؟ اور اقبال نے بھی کہا نا کہ تمہیں شرم نہیں آتی. اے لوگوں، تم حکمرانوں سے بھی زیادہ مایوس نہ ہو. حکمران تو وہ ہے وہ اپنی عیش و عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں. اقبال نے کہا مایوس نہ ہو، ہرگز مایوس نہ ہو. وہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو صحرا سے نکلے تھے، بظاہر غریب غربا تھے، وہ خالد بن ولید جیسے، وہ سعد بن ابی وقاص جیسے، جنہوں نے روما کی سلطنت کو پلٹ ڈالا تھا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ ڈالا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ ڈالا تھا. سنا ہے میں نے قدسیوں سے، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. عزیزان گرامی، آج 57 اسلامی ممالکت بالخصوص سعودی عرب جو مثل یہودی بنا ہوا ہے، اسرائیل کو اپنے شکار بنانے کے بجائے اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، فلسطین کے مقابل کھڑا ہوا ہے. اسرائیل کو نصف نابود کرنے کے بجائے اپنی مثل یہودیت ظاہر کر رہا ہے. شاعر نے اس کے بارے میں فرمایا تھا پڑھتا ہوں تو یہ کہتی ہے خالد کی کتاب، پڑھتا ہوں تو یہ کہتی ہے خالد کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز. کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہے شراب، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہے شراب. عزیزان گرامی، یہ سعودی عرب بظاہر مسلمان کا لباس پہنے ہوئے مثل یہودی بنے ہوئے ہیں. یہودی سے بڑے دشمن تو یہ ہے، منافقت ان کے رگوں رگوں میں بسی ہوئی ہے، منافق بنے ہوئے ہیں. مسلمان کا لباس بظاہر پہنے یہودی کا ساتھ دیتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی. کیا تم سے سوال نہیں ہوگا فلسطین کے بارے میں؟ اور آج اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ سب سے پہلا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم فلسطین کے لیے اسرائیلی مصنوعات کا ہر
پڑے گا. پھر چند سالوں بعد صلاح الدین ایوبی نے اکیلے لشکر جمع کر کے فلسطین کو آزاد کیا تھا. تو آج ہم یہ نہ سوچے کہ مجھ اکیلے سے کیا ہوگا. ایک ایک کر کر پورا لشکر جمع کرے اور اسرائیلی مصنوعات کا ہر طرح سے بائیکاٹ کرے. اور دوسری بات یہ کہ ہم کچھ نہ کر سکتے تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے. دعا کی یہ فضائل ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی جب فلسطین آزاد کرنے گئے تھے تو معلوم یہ ہوا تھا کہ عیسائی بہت اسلحے سے ریپ میں تھے. اس کے باوجود بھی ایک جہاز ایسا آ رہا تھا جو اسلحہ بارود وغیرہ سے بھرا ہوا تھا. صلاح الدین ایوبی کو یہ خبر ملی تو اس نے ایک بڑے بزرگ سے کہا کہ آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں. صلاح الدین ایوبی اس رات پوری رات بیٹھ کر کے مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے اور کہتے رہے کہ اے مولا فلسطین کو آزادی دے دے, اے مولا اس جنگ میں آزادی دے دے, اے مولا فلسطین کو آزاد کر دے. صبح یہ خبر آئی کہ وہ جہاز سمندر میں غرق ہو گیا ہے. وہ برا شخص صلاح الدین ایوبی کے پیچھے ہی بیٹھا تھا. اس نے جب اس کے پاس یہ خبر آئی تو اس نے کہا یہ سمندر میں نہیں, یہ بلکہ صلاح الدین ایوبی کے آنسوؤں میں غرق ہوا ہے. اس نے جس طریقے سے اپنے رب سے دعا کیا تھا کہ اے مولا ہمیں فلسطین کو آزاد کرا دے, اس فلسطین کو آزاد کرا دے, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں. میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور, آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے, اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں, منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں, دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے, دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. وما علینا الا